والسلام على أئمة المحدثين والفقهاء ومن صار على نهجهم من أهل التوحيد والتقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم من مات ولم يشرك بالله شيئا حرمه الله عليه النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، برادران اسلام، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، عنایت سے، فضل و کرم سے مجھے اس مسجد، اس مدرسہ، اس علاقے میں حاضر ہونے کی توفیق حاصل ہوئی ہے جہاں بڑے بڑے فضول العلماء، ائمۃ الموحدین، جن کی ساری زندگی قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت میں گزری ہے، انہوں نے آج کو اس جگہ پر اللہ نے حاضر ہونے کی سعادت. حضرت مولانا حسین علی صاحب کا بھی آپ کی اسی سرزمین سے تعلق تھا. وہ جہاں بہت بڑے موحد تھے، مفسر تھے، محدث تھے، وہاں تصوف میں بھی انہیں بہت بڑا مقام حاصل تھا. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. بات بات پہ ضد آ جاتی ہے، اور جب کسی چیز میں ضد آ جائے تو پھر مسئلہ سمجھ نہیں آتا. ورنہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آخر پوری کائنات میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب، جہاں جہاں آپ نظر دوڑائیں لوگ آتے گئے اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. لیکن جن گھروں میں حضور پیدا ہوئے، جہاں بچپن گزرا، جہاں جوانی گزری، جنہوں نے آپ کی صداقت کے، عدالت کے، سچی کے، کردار کے جلوے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بامیمان کوئی اب گیا، کوئی ابو لہب بن گیا،
کوئی رتبہ ہوتا ہے بادشاہ بن گیا، کوئی ربیہ بن گیا، کوئی ولید بن المغیرہ بن گیا، اور سے آنے والوں میں کوئی سلمان بنا، کوئی بلال بنا، کوئی صہیب بنا، کوئی عمار بنا۔ حرور کا قریبی رشتہ ہو اور جہنم کا سردار ہو، اور بلال حبش سے آئے اور حضور فرمائیں بلال معراج کی رات جنت میں نے تیرے چلنے کی آواز سنی۔ وجہ کیا تھی؟ یہی ضد تھی، اور ضد کو جو میاں والی کی سرزمین مانا جانتی ہے، میرے خیال پورا پاکستان نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے نا، ناراض ہو نا؟ ناراض ہوں گے تو میں پہلی دفعہ زندگی میں آؤں، آئندہ کر نہیں آؤں گا، بس اتنا ہی ہوگا، اور کیا ہوگا؟ خان آپ ہیں، خان ہم بھی ہیں۔ یہ جو خان والا مسئلہ ہے نا، ہم دونوں کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور افسوس یہ ہے کہ عربی میں اس کا ترجمہ بڑا غلط ہوتا ہے۔ نہ میں کرتا نہیں ترجمہ، آپ ڈرے نہیں، ویسے بہرحال آپ سمجھ تو رہے ہوں گے۔ تو یہاں تو بڑا لقب ہوتا ہے نا کہ فلاں خان فلاں خان فلاں خان، اور قرآن میں بھی اس کا معنی بڑا غلط ہے، ان اللہ لا یحب الخوانین، اور عربی میں اس کا مادہ معنی ترجمہ علماء بیٹھے ہیں، بعد میں آپ کو سمجھا دیں گے، آپ ایسا نہ کہیں مکے سے آ کے میں کہہ گیا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ ابو جہل رحمۃ اللہ علیہ کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، طواف وہ بھی کرتا تھا۔ یہ آپ نہ کہیں کہ آپ جاتے ہیں طواف کر کے آ جاتے ہیں تو بس آسمان پہ پہنچ گئے۔ ہمارے بعض لوگ حج پڑھ لیں نا ماشاءاللہ، پھر وہ 7ویں آسمان سے نیچے نہیں ٹھہرتے، خیب ہو گئے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، آئندہ کے لیے چھٹی۔ ایک نماز کا لاکھ ملتا ہے، لہذا باقی زندگی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو طواف کرنا، نماز پڑھنا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب تک اصل بنیاد نہ ہو بھیلے کے برابر بھی نہیں۔ یہ بالکل سمجھ لیں، ساری رات تہجدیں پڑھو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے چلے کاٹتے رہو، لیکن شرک آ گیا تو بھیلے کے برابر بھی نہیں۔ 1,00,000 حج کر لو، آپ نے تو حج کیا ہے، ابو جہل نے تو خود کعبہ بنایا تھا جس کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تم تو ایک مسجد بنا کے جنت میں نیم لکھوا لیتے ہو، اس نے تو کعبہ بنانے کے باوجود جہنم میں پڑا ہے۔ طواف کر رہا تھا ایک دفعہ، جب میں چائے مانگوں تو پھر مجھے دیجیے کہ اس وقت تک ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے لاؤڈ اسپیکر کی اجازت وغیرہ لی ہے یا نہیں لی، نہیں، بہرحال دیکھیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پاکستان میں مولوی قانون توڑ کے بڑا بنتا ہے، اور ہم جو مکے میں رہتے ہیں قانون پہ عمل کر کے بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں، فرق ہے۔ یہاں توڑنے والے بڑے خوش ہوتے ہیں ہم نے یہ کر دیا، وہاں یہ تصور ہی نہیں ہوتا۔ اصل میں اصل مجبوری جو ہے وہ دعا کرو اللہ حل فرما دے۔ وہاں جب آدمی قانون توڑے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آرڈر تو گورنر نے کیا ہے لیکن اصل حکم اللہ کا ہے، اور یہاں چونکہ اللہ کا حکم نہیں بندوں کی بات ہوتی ہے، اس لیے بندے بندوں سے لڑتے رہتے ہیں۔ جب یہاں بھی اللہ کی بات ہو گئی کوئی نہیں توڑے گا، کسی کی ضرورت نہیں ہو۔ خدا سے کون لڑے، بندے سے تو لڑ سکتا ہے۔ تو طواف کرتے ہوئے ایک باہر کا سردار قبیلے کا کوئی مہمان اس کا آیا ہوا تھا، تو اس کو بھی وہ طواف ساتھ کرا رہا تھا۔ تو طواف کرتے کرتے اس کے ساتھی نے پوچھا
کہ بھئی میں نے سنا ہے مکہ شریف میں ایک نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں نام لوں درود شریف پڑھ جائے. اب افسوس یہ ہے کہ لوگوں کو درود شریف کا بھی کہنا پڑتا ہے، حالانکہ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب حضور پاک کا نام آئے بے ساختہ زبان پہ درود شریف آ جائے. اچھا کچھ ہمارے بھائی ایسے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے ایک نیا مسئلہ نکالا ہوا ہے، وہ درود شریف نہیں پڑھتے، اپنی انگلیاں چوم لیتے ہیں. اچھا ویسے حقیقت ہے میاں والی کو کوئی سمجھ آئی ہوتا ہے، مجھے تو آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ بھی انگلیاں اپنی چوم لو احسان محمد مصطفیٰ پر. مجھے آج تک یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا. دیکھو نا یہاں کوئی بڑا خان ہو سردار ہو اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہو یا اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے پاؤں پہ ہاتھ رکھتے ہو، سیدھی بات. دیکھو نا ایک سردار آ جائے تو آپ اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھیں گے یا اپنے پاؤں پر؟ ہاں جی اس کے پاؤں پر. تو اگر حضور سے محبت ہے تو جس بندے نے حضور کا نام لیا ہو اس کا منہ چوم لو، یا جب اللہ ہمیں حضور کی معیت جنت میں نصیب فرمائیں پھر لاکھ دفعہ چوم لو، حضور کے ہاتھ چومو. یہ تو نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے چوم لو. یہ محبت مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اور دعا کرو، مسجد میں بیٹھے اور دعا کرو، جو چومتے ہیں مقصد ان کا بھی محبت ہے. دعا کرو اللہ ان کو ہدایت. دعا مرنے جھگڑوں سے حل نہیں ہوتا. ان کا مطلب ہی محبت ہے، وہ محبت کا اظہار کرتے ہیں بیچارے اور ہاتھ چومتے ہیں، اپنے آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں اور عقیدہ یہ بنایا ہوا ہے کہ اس طرح حضور پاک راضی ہو جائیں گے. اور یہ سنت ہے، یہ مقصد ان کا محبت ہے. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر ہم بکھر سے میاں والی کی سڑک کے بجائے ملتان کی سڑک پہ گاڑی دوڑاتے رہتے تو میاں والی پہنچ جاتے. تو جب تک تم سنت کی سڑک پہ چل کے مدینے کے رستے پہ نہیں آؤ گے محبوب نہیں ملے گا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھ. اب دیکھو نا جی آپ وضو کرتے ہیں تو انگلیوں میں خلال کرتے ہیں کہ نہیں؟ مسا انگلی کان میں کرتے ہو. اچھا منہ کتنے دفعہ دھوتے ہیں میاں والے؟ دھوتے بھی ہیں کہیں؟ بھائی ہم کا علاقہ ہے نا، اب برادری بھی تو ہے نا ہم آپ کی، اس لیے یہ ساری تقریر نہیں، کچھ بات بھی کریں. تو کتنے دفعہ دھوتے ہو؟ اچھا ماشاءاللہ. پاؤں پہلے دھوتے ہو بعد میں؟ بعد میں. کتنے دفعہ؟ دایاں پہلے کہ بایاں پہلے؟ یہ سارے مسئلے کس نے بتلائے؟ تو انگلیوں والا مسئلہ نہیں بتلایا. یہ سارے مسئلے ہمیں سمجھا دیے، وضو ایسے کرو. یہ بھی بتلا دیا کہ استنجا ایسے کرو. یہ بھی سمجھا دیا کہ غسل جنابت ایسے کرو. یہ بھی سمجھا دیا کہ مسواک ایسے استعمال کرو. یہ بھی سمجھا دیا کہ پانی اگر پاؤں پہ بہاؤ تو انگلیوں کے درمیان میں خلال کر لو، کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے پانی کے بغیر. حیض کے مسائل بھی سمجھا دیے، نفاس کے مسائل بھی سمجھا دیے، چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھا دی. خدا کے بندے اگر یہ دین ہوتا تو حضور یہ بھی سمجھا دے. اب دیکھیں نا مثلا دیکھیے میں آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ اگر بلال نے ایسا کیا ہوتا تو 1,24,000 صحابہ نہ دیکھتے، ان کو نظر نہ آتا. اور جو حضور نے سکھلایا وہ تم بھول گئے. میں بھولیا کچھ ہمارے ساتھی ان کی ضد میں آ کے ایسے ناراض ہو گئے. وہاں حکم یہ ہے، حضور نے فرمایا تو سب سے بڑا بخیل ہے جو میرا نام سنے اور درود مرے. جب حضور کا نام آئے تم تو اپنی انگلیاں چوم کے حضور کو خوش کرتے ہو، حالانکہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجو. اللہ نے حکم دیا ایمان والوں کو، فرمایا یا ایھا الذین
علیہ وسلم تم سے جو بولے گا پھر تو مان کیوں نہیں لگے ہیں؟ یہ عزت کا مسئلہ ہے کہ ہمارا خاندانی تقابل ہے، کبھی ان کا امیر بن جاتا ہے، کبھی ہمارا بن جاتا ہے، کبھی ان کا بڑا سردار بن جاتا ہے، کبھی ہمارا بن جاتا ہے۔ اب ان کے گھر میں تو نبوت آ گئی، ہم کیا کریں؟ ضد جانتے نہیں ہے اللہ کا سچا ہے، اس میں سارے جو بگڑتے ہیں نا یہ ضد سے بگڑتے ہیں، تو ضد سے محفوظ ہیں اور کرنے کی یہی میں سب میں یا عام لوگوں میں جو بات کھائی جاتی ہے کہ استاد حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جی وہ بڑے وہابی تھے، جیسے ہمارا بڑی یہ تو کہتے ہیں کہ وہابیوں سے بھی 2 قدم آگے، نبی پاک کو مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کو نہیں مانتے، سلام کو نہیں مانتے، صلوات کو نہیں مانتے۔ اب میں کہتا رہتا ہوں اپنے بریلوی بھائیوں سے کہ خدا کے بندے ہو، جن کو اللہ نے مدینے کی زیارت نصیب کرائی ہے، دعا کرو اللہ آپ کو ہمیں بھی نصیب کرائے۔ اب تم نے جو دیکھا ہے حرم شریف حضور پاک کی مسجد نبوی جو بنائی ہے انہوں نے، اس کے دیکھنے کے بعد بھی ابھی تمہارے دل میں یہ خیال باقی ہے کہ وہ نبی کو نہیں مانتے؟ نہ مانتے تو اتنا بڑا حرم بنا دیتے حضور کا۔ آپ حیران ہوں گے جو شاہ فہد جو خادم الحرمین ہیں، وہ جب مدینہ پاک میں آئے، خود دورہ کیا، حرم شریف کی نگرانی تعمیر کی کرتے ہیں، آتے رہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ بھئی اگر مدینے والے برا نہ منائیں تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ حرم شریف کے ارد گرد 1 یا 2 کلومیٹر تک سب عمارتیں توڑ دو، کوئی عمارت اونچی نہ رہنے دو، تاکہ آدمی ایئرپورٹ سے اترے تو اس کی نظر سیدھی مسجد رسول پہ پڑے۔ اگر ادھر وہ ذوالحلیفہ پہ آ جائے، دیر علی پہ آ جائے تو سیدھی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پہ پڑے۔ ان کی محبت ان کا یہ عالم ہے، اور ہمارے دماغ میں وہی بات ہے کہ وہاں بھی ہے۔ بعض ہمارے بھائی آتے ہیں آپ کے پاکستان سے، اللہ رحمت فرمائے، مکے شریف میں آ کر نماز نہیں پڑھتے جماعت، مدینے شریف میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے، علیحدہ پڑھ لیتے ہیں یا دیر کرتے رہتے ہیں، جب جماعت ہو جاتی ہے پھر آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جی امام وہابی ہے، نماز نہیں ہوتی۔ ایک مولوی صاحب ان کا مجھے مل گیا، ایسا آتا تھا آپ نے نماز جماعت سے نہیں پڑھی، کہتے جی یہاں تو وہابی امام ہے۔ ان کا اچھا پھر کہتے جی نماز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا جناب جب آپ حج پڑھنے جائیں گے تو آپ کا وہاں امام عرفات میں آئے گا؟ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا وہاں حج کا خطبہ حضرت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتا ہوگا۔ میں نے کہا عرفات میں حج کی نماز ہوگی؟ کہتے ہاں جی وہ بھی ہوگی۔ میں نے کہا مینا میں عید کی نماز بھی ہوگی؟ کہتے ہاں جی وہ بھی ہوگی۔ میں نے کہا وہ آپ کا امام وہاں سے سمگل ہو کے آئے گا یا یہی وہاں بھی پڑھائے گا؟ کہتا ہے جی پڑھائے گا تو یہی۔ میں نے کہا کہ پڑھائے گا یہی تو اگر حج فرض ادا ہو جاتا ہے تو نماز فرض کیوں اٹک گئی؟ حج بھی تو فرض ہے۔ اگر نماز فرض ان اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی تو حج کی بھی چھٹی کرو، پھر تقریب کیوں کرتے ہو؟ افسوس لگتا ہے۔ دعا کریں اللہ ان کو ہدایت۔ بھائی یاد رکھو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کی مکے میں بھی نماز نہیں ہوتی، مدینے میں بھی نہیں ہوتی تو پھر کسی جگہ نہیں ہوتی۔ اصل پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے جہاں تک میں نے سمجھا ہے کہ آ تو جاتا ہے آدمی کسی نہ کسی طرح، لیکن میرے اللہ کا ایک فیصلہ بھی تو ہے نا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔
اللہ نے فرمایا میرا مدنی اب تیری توحید کے اعلان کا وقت آ چکا ہے، اب تیرے غلبے کا وقت آ چکا ہے، ایمان والوں کو کہہ دو اعلان کر دیں مشرک پلید ہے، میری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، اور یہ نہیں کہ فرمایا فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اللہ فرماتا ہے تم مسلم لکھ کر پاسپورٹ پہ دھوکہ دے کے تو آ جاؤ گے، لیکن میں پھر بھی حرم کی جماعت نصیب نہیں کرنے دوں گا۔ اس لیے دعا کرو اللہ ان کو بھی نصیب کرے، اللہ ان کے سینے بھی کھول دے، اللہ ان کے بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے، اللہ ہماری بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی نظروں میں یا عام لوگوں کی نظروں میں تو وہابی کے نام سے مشہور رہے، اور یا جاننے والے انہیں محدث مفسر عالم سمجھتے ہیں، وہ تو تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا تصوف میں بھی بہت بڑا مقام تھا۔ آپ حیران ہوں گے، میرے استاد جو تھے حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب گمانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے حدیث پڑھی، وہ ان کے خلیفہ تھے، اور میرے والد صاحب اللہ خیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لائے ان کے پاس ان کی مسجد میں، اور ایک دن یا 2 دن قیام بھی فرمایا۔ تو وہ لوگ جو تھے وہ اصل فرق کیا ہے، آج ہم صوفی سمجھتے ہیں جو صوف کے کپڑے پہنتا ہو وہ صوفی ہے، یا جو بالکل ایمان عقیدے سے صفا ہو وہ صوفی ہے۔ اصل میں صوفی کا لفظ جو ہے یہ صفائے قلب سے تھا، کہ جن کا قرآن پڑھتے پڑھتے دل صاف ہو جائے، دل میں زنگ نہ رہے۔ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تو ایک بہت بڑا ہندو جوگی آیا، اور اس نے آ کے ملاقات کی، 1-2 دن لنگر میں قیام کیا، پھر آیا اور اجازت لینے لگا۔ آپ نے فرمایا بھائی کیسے آئے تھے، کیوں آئے تھے، کیسے رہے، کیسے جا رہے؟ اس نے کہا جی میں ہندو ہوں، اور ہندو کا وہ کوئی پنڈت چنڈت جو بھی شوبی تھا، یہ مسئلے جو ہوتے ہیں نا ریاض محنت سے ہوتے ہیں، محنت ریاض کرنے سے آدمی کئی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ پھر کیوں آئے؟ انہوں نے کہا جی میں اصل میں اس تلاش میں ہوں کہ مجھے کوئی اللہ والا مل جائے اور مجھے راستہ دکھلائے، لیکن میں جس پیر کی خدمت میں جاتا ہوں، جس بزرگ کا نام سنتا ہوں، کسی عالم دین کا نام سنتا ہوں، وہاں پہنچتا ہوں، اور میں اپنے ریاض سے اپنی محنت سے جو اس مقام پہ پہنچا ہوا ہوں، جب میں غور کرتا ہوں یا مراقبہ سمجھنے کرتا ہوں یا جو کچھ کرتا ہوں، تو ان کے دل میں مجھے سیاہی کا بڑا داغ لگتا ہے۔ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ ان پیروں کا ان مولویوں کا تو اپنا دل سیاہ ہے، تو میرا کیا کریں گے؟ تو میں متنفر ہو کے چلے جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا بھی پھر فقیر کے دل پر بھی کچھ توجہ کرو، دیکھو اس کو بھی دیکھو، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، یہ کشف ہو جانا یا کسی چیز کا یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بڑا۔ تو بہرحال اس نے جو کچھ اس کا علم شرم تھا جیسا تھا، اس نے توجہ کی، کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ جتنے آج تک میں نے بزرگ ملا ہوں ان سب سے چھوٹا لیکن چھوٹا سا ایک داغ ہے صحیح، آپ کے دل میں بھی ایک نقطہ ہے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس مقام پہ تم کیسے پہنچ گئے کہ تم دل دیکھ لیتے ہو؟ ایکس رے سے بھی اتنا پتہ نہیں لگتا، وہ بھی صرف یہی بتاتے ہیں کہ ہارٹ بند ہے یا چالو ہے، یا اس کا ہارٹ ڈیمیج ہے یا ہارٹ پھول گیا ہے، بڑا ہو گیا ہے، یہ نقطہ شکتا تو نظر نہیں آتا، حالانکہ حدیث میں ہے نقطہ ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی گناہ سنا سمجھ ہی نہیں آتا۔ یہ بات ٹھیک ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ تو بہرحال اس نے کہا جی نقطہ تو ہے۔ آپ نے کہا اچھا تم نے یہ مقام حاصل کیسے کیا؟ اس نے کہا جی بس میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی، کہ مجھے نفس نے کہا گوشت کھلاؤ، میں نے کہا نہیں دال کھاؤ،
نفس نے کہا دودھ پلاؤ، انہوں نے کہا نہیں پانی پہ گزارا کرو. نفس نے کہا کہ آج آرام کرنے کا نہیں، آج پیدل چلیں گے. میں نفس کی مخالفت کرتا رہا اور نفس کو مارتے مارتے مجھے یہ مقام مل گیا. تو آپ نے کہا اچھا اس میں بتلاؤ تمہارا نفس جو ہے اس وقت اسلام قبول کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اس نے کہا کہ نہیں چاہتا. آپ نے کہا پھر مخالفت کرو، اسلام قبول کرو، ورنہ تو پھر تمہارا یہ سارا مرتبہ سر پہ چلا جائے گا. انہوں نے کہا جی بات تو آپ ٹھیک کرتے ہیں، مجھے کلمہ شریف پڑھا دیں. تو اس نے جناب کلمہ شریف پڑھ لیا. جب مسلمان ہو گیا آپ نے فرمایا اچھا غسل کرو، غسل کر لیا، کپڑے بدل لیے، کلمہ شریف پڑھ لیا، نماز پڑھ لی. فرمایا اب غور کرو ہمارے دل پر. تو اس نے پھر غور کیا، کہنے لگا جی اب تو آپ کا جو روشن ہے. انہوں نے کہا پہلے تیرے کفر کی سیاہی تمہیں نظر آتی تھی، اللہ والوں کے دل تو ویسے صاف ہوتے ہیں. اصل تیرا اپنا کفر جو تھا نا، شیشے پہ کوئی سیاہ پیچھے سے ڈبا بھی لٹکا دے تو نظر آ جاتا ہے، وہ تیرا اپنا کفر شرک تھا. ہمارے دل اللہ کی توحید سے، اللہ کے قرآن سے صاف ہیں. تو حضرت صحیح معنوں میں صفائے قلب کے اس مقام پہ پائے تھے کہ بڑے بڑے علماء ان سے خلافت حاصل کرتے رہے. بڑے بڑے علماء ان سے اللہ اللہ سیکھتے رہے، ذکر سیکھتے رہے، اپنے اسباق مکمل کرتے رہے. صرف حضرت نے یعنی ہمارے عقائد کی اصلاح نہیں کی بلکہ باطن کی اصلاح کا بھی بہت بڑا. پھر مجھے اپنی زندگی میں بڑے بڑے علماء سے الحمدللہ نیاز مندی کا شرف رہا ہے. تو حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی طبیعت میں الحمدللہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ توحید کا عشق، قرآن پاک سے والہانہ عشق. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اب آپ کا رواج ہے نا جی علماء کو کہیں جی حضرت مولانا آپ تکلیف فرمائیں، وہ کہیں گے جی میں نہیں کرتا. نہیں حضرت آپ تکلیف فرمائیں جی، اچھا جی منتیں کرائیں گے، پھر آپ گاڑی لے جائیں گے، پھر آپ ان کو بلائیں گے. لیکن یہ صفت اس شخص میں تھی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، نور سے بھر دے، ان کے درجات بلند فرمائے. کہ وہ جب بھی مکہ شریف میں آتے، میں نے کئی دفعہ یہ بھی ہوا کہ احرام کی حالت میں، یعنی ابھی عمرہ نہیں کیا، احرام کی حالت میں ہیں، میرے ممبر پہ آ گئے السلام علیکم. میں نے کہا کہ آ گئے ماشاءاللہ، اللہ عمرہ قبول فرمائے. کہتے بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج میں درس دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی اور درس دو. ہم ممبر چھوڑ دیتے ہیں، درس دیتے ہماری بھی چھٹی نہیں ہو جاتے. میں نے کہا چلو بغیر درس دیتے رہیں گے. تو یہ جو عشق تھا پھر اس مولانا میں دیکھا. ان کے بارے میں بھی میں آپ کو سناؤں گا. کیا میرے ساتھ انہوں نے مدینہ شریف کا سفر کیا. یہاں تو لوگ ان کو بھی وہاں بھی ماشاءاللہ وہاں بھی تو ہم سکہ بند ہے نا پکے، او بالکل مورے لگی ہوئی. اللہ اکبر. تو میرے ساتھ مدینہ شریف کا سفر کیا. مجھے خود فرمایا کہ اس دفعہ مدینہ شریف میرے ساتھ چلو. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. گاڑی منگوائی، چلے گئے. خیر بڑا لمبا قصہ ہے. مدینہ شریف میں